علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا ہم نے ایمان والوں پر یہ احسان کر دیا ہے کہ ان میں اپنا نبی بھیج دیا ہے۔ اب چونکہ جس کو نبی ملا ہے، خدائے لم یزل کے محبوب کی نسبت غلامی ملی ہے، وہ ہر فرد محبت رسول کی بنیاد پر سرشار بھی ہے، اس لیے کہ ان کے پیار میں گرفتار بھی ہے۔ یہ بزم نقشبندیہ کے زیر اہتمام سجنے والی حضرت صاحبزادہ صاحب کی روحانی توجہ سے مسجد نقشبندیہ میں ہی نہیں بلکہ روئے زمین میں، پاکستان ہی نہیں عرب و عجم میں دو عالم کے سلطان کی آمد کی خوشیوں کی خیرات لوٹنے کے لیے جگہ جگہ ان کے ذکر کی محفلیں سج رہی ہیں، اور قیامت والے دن بھی سجتی ہی رہیں گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو مجھے عنوان کی طرف جاتے ہوئے محبت رسول یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی دو عالم کے جو یار ہیں، سب یار ہی پیارے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر جس وجود کے ساتھ لفظ صحابی لگا ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، سر کی دستار ہے۔ جس شے کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہو جائے، علماء کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ اپنے شیخ کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ شاگرد استاد کی قدر کرتا ہے کہ یہ نور قرآن دے رہا ہے، یہ نور حدیث دے رہا ہے۔ ہر ایک کی عزت آبروئے ماں نام مصطفیٰ است، ہر ایک کی عزت حضور کے نام کے صدقے ہے۔ ایک دنیا دار آدمی، عالم، فاضل، محقق، مفسر، محدث، صوفی، درویش، قطب، غوث، یہ دلوں میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، اور وہ جن کو نبی پاک اپنے پاس سلائے بیٹھے ہیں ان کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ اگر کسی قادری کو یہاں میں ابھی کھڑا کروں اور ان سے پوچھوں ذرا شان غوث اعظم سناؤ، تو وہ یہ بتاتے ہوئے نہیں تھکے گا کہ میرے غوث اعظم، میرے مجدد الفسانی، میرے داتا علی حجویری، میرے خواجہ معین الدین اجمیری، میرے بابا فرید، میرے سلطان باہو، میرے خواجہ شاہ نقشبند، جس کا ذکر مبارک کرتا چلا جائے گا اس کی زبان میں فراوانی بھی ہوگی، خدا کی مہربانی بھی ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ بغداد میں بیٹھ کر جام محبت رسول پی کر کائنات کو پلانے والے غوث اعظم کا یہ فرمان ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ برادران اسلام، خوش نصیب ہیں آپ، خوش بخت ہیں آپ۔ روزانہ نماز فجر کی یہاں ادائیگی کے بعد نبی پاک کی محفل سج جاتی ہے۔ کہنے دیجئے، ہم نے صوفیاء کی مجلسوں میں یہ سنا ہے کہ جن کی محفل ہوتی ہے وہ بھی مہرباں ہو ہی جاتے ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات؟ علماء موجود ہیں، یہ صوفیاء موجود ہیں، حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ موجود ہیں۔ حاضرین گرامی، نبی دو عالم علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت اللہ نے فرمائی ہے، اور اگر اللہ نے محبت فرمائی تو اعلان یہ ہوا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہوئی، میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا کر دیا۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا مقصد، اور میرے شیخ العالم خواجہ علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا رب العالمین نے پہاڑ پیدا کر کے قدرت ظاہر کی ہے، سمندر تخلیق کر کے قدرت ظاہر کی ہے، آسمان بے ستو صاحبہ رب نے پیدا کر کے قدرت ظاہر کی ہے،
یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ دریا، یہ دشت و دمن، یہ کوہ و چمن، یہ سب تخلیق کی۔ فرمایا پہاڑ دیکھو گے تو قدرت نظر آئے گی، اونٹ دیکھو گے تو قدرت نظر آئے گی، بکری دیکھو گے تو قدرت نظر آئے گی، سمندر کی گہرائی میں کوئی غوطہ زنی کے بعد دیکھے گا تو اعلان کرے گا کہ خدا کی قدرتوں کی انتہا نہیں۔ فرمایا ہر شے دیکھو تو قدرت نظر آئے۔ فرمایا ایک ذات ایسی بنائی، فرمایا اس کو دیکھو گے تو قدرت بھی نظر آئے گی، میری محبت بھی نظر آئے گی، اور وہ میری محبت کا ایسا شاہکار ہے کہ میری توحید کا وہ عنوان بن کے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پاس ہے ہی کیا ہے سوائے اس کے کہ دل یاد لئی بنایا ہے۔ گل سمجھ آئیے، کتنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزم نقشبندیہ کے فیض یافتہ، یہ حسین جمیل چہرے، یہ جوان، یہ بچے، یہ بزرگ، یہ بھرا ہوا مجمع، اور صبح اتنا پتا چلا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے ابتدا ہی سے وہ وقت انتخاب کیا ہے کہ ادھر حاضری لگتی رہے، جب ان کی آمد کی گھڑیاں آئیں رب کائنات میں رحمت بانٹے، یہ جھولی پھیلا کے رحمتیں میٹنے میں بیٹھے ہوئے۔ حضرات نبی دو عالم علیہ السلام سے محبت جس انداز میں صحابہ نے کی ہے، میں اپنے مقررہ وقت میں آپ کی سماعتوں کو اور خود کو ان کے ذکر کے نور سے منور کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اب اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ اللہ کی قدرت تو نظر آتی ہے، اور خدا کو دیکھنے کے لیے نگاہ مصطفیٰ چاہیے۔ بریلی کے تاجدار بولے اور کوئی غیب کیا نہا ہو تم سے بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب محبت الہی کے لیے رب العالمین کو جس سے محبت ہوئی، محبت خدا کے لیے جس وجود کو خدا نے اپنے محبتوں کا مرکز اور شاہکار بنایا، فرمایا فرش والے بولیں گے، بریلی کا تاجدار بولے گا سب سے اولا والا ہمارا نبی، جامی بولیں گے، رومی بولیں گے، بوسیری بولیں گے، فرمایا فرش والے بولیں گے اے صدیق اکبر تیرے وجود سے لے کے صبح قیامت تک ہر عاشق بولے گا ہمارا نبی۔ فرمایا تم کہتے رہنا ہمارا نبی، رب عرش پہ کہہ رہا ہے کہ میرا نبی۔ فرش والے کہیں ہمارا نبی، عرش والا کہے کہ میرا نبی، پتہ چلا ایک وجود ایسا خدا نے بنایا ہے۔ فرمایا جو چاہے کہ مجھ سے محبت ہو جائے، جو چاہے کہ وہ میرا ہو جائے، جو چاہے وہ سرخرو ہو جائے، جو چاہے کامیاب ہو جائے، فرمایا میں نے مدینے کے اندر اپنا نبی بھیج کر کائنات والوں پر احسان کر کے بتلا دیا ہے، جس کی نظر میں، جس کے دل میں، جس کے وجود میں، جس کے خیال میں، جس کے افکار میں، جس کی کتاب میں، جس کے دل میں، جس کی روح میں، جس کے مدرسے میں، جس کی مسجد میں، سجدہ خدا کو ہے، ادا مصطفیٰ کی ہے، تلاوت قرآن کی ہے، مگر ادائے محبوب مکرم ہے۔ فرمایا قرآن کو پڑھنا اس انداز سے۔ ہم نے کھڑی شریف کے رومی کشمیر سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ زیراں زبراں، زیراں زبراں شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضہ پائیاں۔ جسے قرآن ملا اسے ایمان ملا۔ یاران محبت و طریقت، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تخلیق محبت پر ہوئی، اور رب نے پیغام سرمدی فرمایا میری محبت ایمان کی جلا کے لیے اور کمال ایمان کے لیے میرے محبوب کی ذات ہے، لذت ایمان کے لیے محبوب، حلاوت ایمان کے لیے محبوب، اطاعت کے لیے محبوب، جلووں کی سوغات لوٹنے کے لیے میرا محبوب۔ تم نظر میں بصارت پیدا کرو، دل میں بصیرت پیدا کرو، زیارت کا اہتمام خود خدا فرما دیتا ہے۔
اور جب حجاب اٹھتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ عنوان کی طرف جاتے جاتے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، شاید یہ خواجگان کی اپنی توجہ ہے۔ یاران محبت، جب حجاب اٹھتا ہے تو گولڑے کے تاجدار بول اٹھتے ہیں۔ حضور پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں۔ برادران طریقوں تو شریعت انتہائی منزل در مصطفیٰ ہے۔ اگر آج بھی ایمان والا اپنے دل میں کملی والے کی محبت کا چراغ روشن کر لے، وہ جوان ہے، وہ عالم ہے، وہ صوفی ہے، وہ درویش ہے، اس کا مزاج جیسا بھی ہے، جس نے نبی پاک سے رشتہ جوڑ لیا وہ دنیا میں بھی مقام محبوبیت پر فائز ہے، حشر میں بھی رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار کر دیا جائے گا۔ برادران اسلام، نبی دو عالم علیہ السلام کے 4 جلیل القدر یار، جن میں پہلے یار یار غار، جن میں پہلے یار جو کہ ہیں اس وقت بھی یار مزار، میری مراد سالار نقشبند، تاجدار صداقت، کشتہ عشق رسالت، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سارے سلسلوں کی خیرات بٹ رہی ہے در مولا علی سے، اور مولا علی کے پیر ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سارے صاحب قبلہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں یہ روایت سوائے جناب حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ سے میں نے کسی اور جگہ نہیں پڑھی۔ علماء مجھ سے افضل ہیں، بہتر جانتے ہوں گے، لیکن میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ محبوب الہی کا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز فجر سے بہت پہلے گھر سے نکلتے، در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاتے، اپنا سر آستانے پہ ٹکا دیتے، سرور عالم وضو کے لیے اٹھتے، سب سے پہلے دیکھتے تو دروازے میں صدیق بیٹھے ہوئے، اور اٹھا کے سینے سے لگا کے فرماتے جو جملہ ہے وہ یہ ہے، اے پیارے صدیق اتنی سویرے کیوں چلے آتے ہو؟ عرض کیا حضور دل کرتا ہے سب سے پہلے اس نورانی مکھڑے کا جو جلوہ دیکھے وہ ابو بکر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام صحابہ کے سردار ہیں، جو محبت رسول کا رنگ آپ نے اختیار کیا، اور آپ کے نورانی نور سے تمام صحابہ کو محبت رسول کے ڈھب ملے، دستور ملے، منشور ملے۔ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ مجلس مصطفیٰ میں حاضر ہیں، نبی دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں صرف 3 چیزوں سے محبت ہے، اور ایمان والے تو ان کا غلام ہو کر مال سے محبت کرنے لگ گیا، یہ تیری غفلت ہے۔ تو دنیا کی سامان میں، یہ دنیا کے حسن میں، تو دنیا کی رنگینیوں میں تم نے مال، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، حسن، زیبائش، آرائش اور اس کے جمال کمال پر دل فدا کر دیا۔ نہیں حضرات گرامی، میرے حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں مال ہاتھ میں رکھو، جیب میں رکھو، بینک میں رکھو، دل میں کملی والے کی محبت کا دیا جلا کے رکھو۔ فرمایا جب تم دنیا میں رہتے ہوئے
اپنے دل کو دلدار کی محبت سے آشنا کر دو گے تو فرمایا پھر کسی جگہ پر بھی شیطان تمہیں راہ حق سے بھٹکانے میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ حاضرین گرامی، جب سرور انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد ہوا کہ مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ حضرات علماء و صوفیاء کرام، برادران طریقت و شریعت، مجھ سے بہتر برادران، نبی پاک نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں کتنی چیزوں سے محبت ہے؟ یہ جو پیسوں کا تسلسل ہے، اگر یہ نہ کیا جائے، یہ بعد میں سارے جمع کر کے تھوڑے جو ہور پا کے اپنی مسجد کی کوئی چیز کوئی مدرسے میں تقسیم کریں، کوئی نذرانے میں، کوئی لنگر میں پیش کریں، بس جتنی دیر ناچیز گفتگو کر رہے ہیں تھوڑی توجہ ادھر رکھو، خیر ہے، تاکہ دل میں ملے اور نبی پاک کی محبت کا نور سینے میں لے کے میں بھی یہاں سے جاؤں، آپ بھی مسجد سے واپس جائیں۔ برادران اسلام، نبی پاک نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ہے خوشبو سے مجھے محبت ہے، نیک بیویوں سے محبت ہے، پھر فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے نقشبندیہ مسجد میں اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر، ایسے لگتا ہے کہ عشق صدیقی سے سرشار اس صاحبزادہ صاحب نے دعا نگاہ اور خواجگان نے اپنی توجہ سے ڈچکوٹ شہر میں آپ لوگوں کے دلوں میں نبی پاک کے پیار کو پیوست کر دیا ہوا ہے، اور یہی مقصود حیات ہے۔ نماز میری آنکھوں کی، حضرات کبھی نہ غفلت کرنا، جو گزر گئے غفلت کے لمحات، میلاد کی محفل کی برکت سے آئندہ خدا سے توبہ کر کے نماز قضا نہ ہونے دینا، چونکہ محبت رسول کا ایک تقاضا ہے، اور محبت رسول کے جو کئی تقاضے ہیں اس میں یہ تقاضا ہے کہ محبت سچا محب وہ ہے جو اپنے محبوب کی اتباع میں زندگی گزارتا ہے۔ حضرت مجدد و منور الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں، فرمایا میں نے اقرب ترین راستہ خدا کے عرفان کا رسول اللہ کی غلامی میں دیکھا ہے۔ ان کی ایک بات بڑی خوبصورت یاد آ گئی، چونکہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں خود بھی نقشبندی ہوں اور نقشبندی بارگاہ میں آیا ہوا ہوں، اور آپ سارے بھی نقشبندی ہیں، قادری بھی ہیں سارے، چشتی بھی ہیں سارے۔ وجہ کہ جس نے جس سے پیار کیا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور ہر صوفی درویش، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے صوفیاء، اولیاء، علماء، اتقیاء، محبوبین، مقربین، فرمایا جو سلسلوں کی پہچان ہے نا یہ زمین کے اوپر ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ اتاری صاحب ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ نقشبندی ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں۔ یہ کس کے مرید ہیں؟ یہ فلاں حضرت صاحب کے، یہ فلاں حضرت صاحب کے، اور یہ خواجہ پیر صوفی امیر صاحب کے، یہ حضرت خواجہ معصوم صاحب کے مرید۔ حاضرین گرامی مرتبت، فرمایا زمین کے اوپر یہ تعارف ہے، زیر زمین جا کے سارے محمدی نظر آتے ہیں۔ صوفی صاحب قبلہ۔ اور طریقت میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ صوفیاء علماء موجود ہیں، طریقت میں تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یاد رکھنا جو بھی نبی پاک کا نام لیوا مل جائے، گلی میں ملے، بازار میں ملے، شہر میں ملے، دیہات میں ملے، سینے لگا لیا کرو۔ اور ہمارے ہاں قبلہ صاحبزادہ صاحب بڑا تعصب ہے، کس کا مرید ہے، یہ دی پگڑی دا رنگ کیڑا ہے، یہ دی ٹوپی سلسلے دی کیڑی ہے، وہ سلسلے والا تو دوسرے سے ملتا ہے، دیکھ لیتا ہے دوسرے شہر میں بھی جا کے، وہ ہمارے سلسلے کی جو ٹوپی ہے وہ مدینہ شریف میں پہن کے جائیں نا، مہمان نوازی بڑی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ حضرات ساری کائنات میں ہر رنگ، ہر سلسلہ دو عالم کے سلطان کی خیرات سے پل رہا ہے، لہذا ہر سلسلے کی قدر کرو، ہر سلسلے کے پیر بھائی کو اپنا پیر بھائی سمجھو۔ کیا خیال ہے صاحبزادہ صاحب قبلہ؟ ہر ایک سے محبت کرو، اس لیے کہ دو عالم کے سلطان کی محبت کی بنیاد پر یہ سلسلے قائم ہوئے، اور ان کا مقصود بھی یہ تھا کہ نفرتیں ختم ہوں، قدورتیں ختم ہوں، بغض ختم ہو، حسد ختم ہو، بیماریاں دور ہوں، رحمتیں نصیب ہوں، سینے سے سینہ لگے، خدا راضی ہو کے کہے کہ درود پڑھ لیے، مل کے پڑھ لیے، جدا ہو جاؤ اس لیے کہ دونوں بخش دیے گئے ہو۔
دونوں بخش سستا سودا. سنیو تمہیں مبارک ہو, تم مسجد میں داخل ہوتے ہو درود پڑھتے ہوئے, مسجد میں بیٹھتے ہو, نماز مکمل کرتے ہو, درود پڑھتے ہو, سلام پڑھتے ہو. جب درود و سلام کی تمہیں عادت مل گئی ہے تو کہنے دیجئے, مجھے ایک روایت یاد آ گئی, وہ سنا کے آگے چلوں گا. ابھی مجدد پاک کا وہ قول باقی ہے, ان کا وہ تذکرہ باقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں, من احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ ثمرتہ الوصول الی شفاعتہ وصحبتہ فی الجنہ. فرمایا جس نے محبت نبی. حضرات گرامی مرتبت حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں ایک محفل میلاد سے گھر پلٹا, رات لیٹ ہو چکی تھی, دیر ہو چکی تھی, مجھے نیند آئی, میں جلدی سے سو گیا. لیکن سوتے ہوئے چونکہ اولیاء اللہ سنت پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں, ان کا محبوب جو ہے جو چاہے وہ کرتے ہیں, وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے, وہ اپنی مرضی کا جینا نہیں سیکھتے, بلکہ اپنی مرضی کونین کے سلطان کے نام پر اور ان کے احکام پر قربان کر دیتے ہیں. مجدد پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ نقشبندی خانقاہ میں حاضر ہوں, آپ فرماتے ہیں میں سو گیا. سویا کیسے؟ خلاف سنت. اور سنت کا طریقہ یہ ہے, سوتے وقت آپ دائیں کروٹ لیں, باوضو سوئیں, دائیں ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے رکھیں, یہ تو ہے سنت طریقہ. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں بائیں کروٹ لے کے لیٹ گیا, خیال آیا احمد سرہندی تجھ سے آج نبی کی سنت رہ گئی ہے. فرماتے ہیں میں اٹھا, کھڑا ہوا, وضو تازہ کیا, سنت کے مطابق لیٹا. فرمایا ادھر آنکھ لگی, بخت جاگ اٹھے. فرمایا سال ہاں سال کے مشقت, مجاہدے, شب داریاں, دن کے روزے, تلاوت, عبادت, ریاضت, ایک طرف سنت مصطفیٰ کی خیرات یہ ملی کہ خدا نے جو مہربانیاں مجھے اس رات عطا کی ہیں اس سے پہلے کسی رات نہیں میسر آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل حق. برادران اسلام, اتنا خوبصورت اجتماع فجر کی نماز کے بعد. آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, آپ چنے ہوئے لوگ ہیں, واللہ آپ منتخب لوگ ہیں. نبی پاک نے اپنی محبت کے لیے آپ کو چن لیا ہے. حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں سنت کے مطابق دوپہر کا قیلولہ کرنا کئی ایک شب داریوں سے افضل ہے. یعنی سنت کے مطابق آپ سو گئے, بظاہر تو یہ غفلت ہے سو جانا, لیکن فرمایا سنت کے مطابق سونا شب داریوں سے بھی اعلیٰ ہے, فوقیت رکھتا ہے. حضرات گرامی, نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں کتنی چیزیں پسند ہیں؟ بولو نا. جنہوں نے داڑھی رکھی ہے نا, مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے, میرا دل کر رہا ہے میں کوئی آپ کے بارے میں بھی بیان شروع کر دوں, لیکن پھر کسی مجلس میں. حضرات گرامی, اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں تین چیزوں سے محبت ہے, مجھے خوشبو پسند ہے, مجھے نیک بیوی پسند ہے, اور میری نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس مجلس میں تاجدار صداقت بھی حاضر تھے, صحابہ کے سردار بھی موجود تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, عرض کرنے لگے یا حبیب اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ عرض کروں. حضور سے اجازت لی تو سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے صدیق اکبر فرمائیں. عرض کی حضور مجھے بھی اس دنیا میں تین ہی پسند ہیں. پتہ چلا شاہ جی قبلہ محب سچا وہ ہے جو محبوب کی اداؤں پر قربان ہو گیا ہے. آقا کو کتنی پسند تو آپ کو بھی, اور جو ان کو پسند ہے وہ بھی ذرا سنو. آپ فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں. ایک تو یہ مال حضرت ابو بکر کا ہو اور قدم مصطفیٰ کے ہوں, قربان کرتا چلا جاؤں. پھر دوسرا فرمایا بیٹیاں تو ابو بکر کی ہوں, یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاؤں. تیسری بات ارشاد فرمائی دل چاہتا ہے کہ نظر ابو بکر کی ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو,
نظر لگی رہے جمی رہے دیکھتا رہوں. اس پر میرے شیخ نے اس روایت کے بعد ایک شعر سنایا. میں کچھ محافل کی کثرت کی برکت کی وجہ سے جسمانی علیل ہوں لیکن روحانی اس وقت پورا عدیل ہوں. گرامی مرتبت نبی الانبیاء علیہ السلام کے پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا حبیب اللہ مجھے بھی اس جہاں میں 3 چیزیں پسند ہیں. مال ابو بکر کا ہو قربان کروں, بیٹیاں ابو بکر کی ہوں یکے بعد دیگرے پیش کروں, اور فرمایا تیسرا یہ نظر میری ہو. جی کردہ سہوڑیا ہر ویلے تینوں سامنے بٹھا کے میں تکدا رواں. سارا جسم میرا اکھ ہو جاوے محتاج نہ میں ایک اکھ دا رواں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم دیکھیں. غزوہ بدر پہلا مارکہ حق و باطل بپا ہوا. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں فوقیتیں اور افضلیتیں ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ واحد وہ صحابی ہیں جن کے والد گرامی بھی صحابی, خود بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, پوتا بھی صحابی. حضرت عبد الرحمن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, کافروں کی جانب سے آئے اور جناب ابوبکر صدیق ترجمان اسلام بن کے تلوار لے کے مصطفیٰ جان رحمت کے آگے حضرت عبد الرحمن رحمت رضی اللہ عنہ نبی دو عالم علیہ السلام پر جب ایمان لے آئے, ملاقات ہوئی, باپ اور بیٹا ملاقات کر رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن نے عرض کیا یا ابا جی جناب ابو بکر سے, آپ وہ جو غزوہ ہوا تھا میں دوسری طرف سے تھا, آپ اسلام کی طرف سے تھے, کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ابو بکر بولے یاران مصطفیٰ کی محبت دیکھو. حضرت صدیق اکبر بولے, فرمایا اے عبد الرحمن اگر صدیق کی تلوار کے نیچے تو ایک بار آ جاتا میں محبت رسول پر تجھے قربان کر کے تیرے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیتا. اے عشق تیرے صدقے, بریلی کے تاجدار بولے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. یاران محبت رسول زندگی ہے, محبت رسول ابدی راحت کا وسیلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, نبی الانبیاء علیہ السلام کا وصال ہو گیا. جناب عمر رضی اللہ عنہ تک خبر گئی کہ آقا دو عالم وصال فرما گئے. کہا جس نے دوبارہ یہ کہا عمر کی تلوار سر اتار دے گی. خلیفہ اول آئے, جناب صدیق آئے, عمر کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کسی نے کہا کہ میرے نبی وصال کر گئے. فرمایا اے عمر, دستے مبارک رکھا تو سمجھایا جی ہاں میں خدمت میں پیش تھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فراش تھے. میں نے عرض کی حضور کیسے ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت کو اختیار کر لے, اور میں نے قرب خدا کو اختیار کر لیا ہے. صدیق اکبر رونے لگے, زارو قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کوئی ایسی بات تو حضور نے نہیں کی. کہا نہیں, مجھے انہوں نے خبر دے دی ہے کہ میں اپنے خدا کے قرب میں جا رہا ہوں. کہا وہ خدا کے قرب میں اپنی مرضی اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جا چکے ہیں. حوصلہ دیا.